الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم اس سوروں کو پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بارے میں جانیں گے اس کی یہ سورے کب وحی کے ذریعے اتارے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر یعنی جادو کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کے ذریعے کیا ہو گئے تھے؟ بھولنے والے ہو گئے تھے، یعنی انہیں بھولنے کی بیماری ہو گئی تھی۔ وضو کرتے تھے، بھول جاتے تھے، پھر وضو کرتے تھے، نماز پڑھی، پھر بھول جاتے تھے، پھر نماز پڑھنے جاتے تھے، اور کھانا کھاتے تھے اور بھول جاتے تھے۔ اسی طرح ایک بار وضو کیا اور بھول گئے، دوبارہ وضو کرنے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو ابھی وضو کیا تھا، پھر کیوں وضو کرنے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس دعا کی، نماز پڑھی اور رات میں روتے روتے سو گئے اور دعا کرے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس التجا اور دعا کو قبول کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دی۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گہری نیند میں، تھوڑی نیند میں سو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا۔ خواب میں یہ سارا ماجرا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ خواب میں دیکھا کہ دو شخص ہے، ایک سرانے بیٹھا ہے اور ایک پیر کے پاس بیٹھا ہے۔ یہ دونوں شخص کون تھے؟ ایک جبرائیل علیہ السلام اور ایک میکائیل علیہ السلام۔ دونوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ دو شخص گفتگو کر رہے ہیں۔ سر کے پاس بیٹھا ہوا شخص کہہ رہا ہے کہ انہیں کیا ہوا ہے؟ تو پیر والے فرشتے میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ انہیں سحر ہو گیا ہے، یعنی جادو ہو گیا ہے۔ تو سر کے پاس جو بیٹھا تھا وہ فرشتہ کہنے کا کس نے کیا جادو؟ تو دوسرے شخص نے بتایا کہ ایک یہودی نے کیا ہے۔ تو اس کا نام انہوں نے بتایا کہ نام اس کا کیا ہے؟ لبید بن عاصم ہے، اور یہ یہودی ہے۔ پھر جب ان کو پتہ چلا اور تحقیق کی کہ یہودیوں نے کیا کیا، اس غلام کو خرید لیا تھوڑے سے مال دے کر، تو غلام تیار ہو گیا۔ یہودیوں نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور کنگھی جس سے وہ بال بناتے ہیں اس کے دندانے یعنی اس کے دانے لے کر آؤ۔ تو انہوں نے وہ غلام نے لے کر انہیں دے دیا تھوڑے سے پیسے کی لالچ میں۔ اب وہ یہودی لوگوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے اس دندانے کو گیٹھی مار دی، گیٹھی مار کر 11 گیٹھیاں مار کر اس میں جادو کر کے ایک کنواں کو بھی بتا دیا گیا کہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے وہ رکھا ہوا ہے، گیٹھی باندھا ہوا جادو رکھا ہوا ہے۔ تو دونوں فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ بھی بتا دی اور کنواں بھی بتا دیا، اور سحر کیا چیز کون کیا اس کا نام بھی بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو بلایا، دو شخصوں کو بلایا کہ ایک تھے حضرت علی اور ایک تھے زبیر، دونوں رضی اللہ عنہم کو بلایا اور کہا کہ فلاں جگہ جاؤ اور یہ چیزیں نکال کر لاؤ۔ تو دونوں نے گئے تو دیکھا کہ ایک کنواں جس میں تھوڑا سا پانی ہے، وہ پانی بھی زہر آلودہ ہو گیا، یعنی ہرا ہو گیا، اور ایک پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹایا اور وہ چیزوں کو نکالا تو دیکھا 11 گیٹی بندھی ہوئی ہے، کنگھی اس میں گاٹ مار دی گئی ہے، کنگھی کے دندانے جو تھے اس کو گاٹ مار کر 11 گیٹھی بندھی ہوئی ہے۔
تو ان لوگوں نے یہ آیت وارد کر دی اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 صورتیں. اس میں دیکھو سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں، کل 11 آیتیں ہیں. تو ان کو پڑھا تو وہ جادو کیا ہو گیا؟ زائل ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جبرائیل علیہ السلام یہ دعا پڑھنے لگے، جس کو میں اب سورت اور دعا کو پڑھتی ہوں، اور یہ پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زائل ہو گیا. تو یہ کیا ہے اس کو اب ہم جانیں گے. یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے بعد قل، اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق رات کے رب کی پناہ میں آتا ہوں بول آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ پڑھ لیجئے. من شر ما خلق، اس شر سے جو تو نے پیدا کیا، جو بھی شر کی چیزیں پیدا کیا اس سے بھی میں پناہ میں آتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب، اس شر سے جب اندھیری رات چھا جائے، اندھیرے میں ہم گناہ کرتے ہیں نا، اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس شر سے بھی بچا، یہ آیت میں ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اس شر سے جو گنڈوں میں پھونک مارتی ہیں وہ شر سے بھی بچا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس حاسد کی شر سے جب وہ حسد کرے. یہ پڑھ کر پھونکی، پھر اس کے بعد میں یہ دعا پڑھی، قل کہہ دیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے الہ کی، من شر الوسواس الخناس، اس شر سے جو خناس یعنی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس سے بھی پناہ میں آتا ہوں. الذی، وہ جو یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، اور جن سے بھی اور انسان سے بھی، انسان اور جن کی شر سے بھی میں پناہ میں آتا ہوں. یہ دونوں صورتیں کتنی جامعہ ہیں، اس کو پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی تھی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں بسم اللہ بول کر تجھ پر دم دیتا ہوں، اور اس شر سے جو نفس کوئی شر دیتی ہے اس سے بھی میں تجھ پر اس کی شر سے حفاظت کے لیے تجھ پہ دم کرتا ہوں، اور حاسدین کی حسد سے تجھے بچائے اور اللہ شفا دے، اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں. اس کے ترجمہ یہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ دعائیں کو پڑھے اور اپنے آپ پر دم کرے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں پڑھتے تھے، لیکن جب یہ 2 صورتیں نازل ہو گئی تو یہ آپ اسی کو معمول بنا لیا. اپنے ہاتھوں پر اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے، اور اپنا ہاتھ چہرے پر، ہاتھوں پر، پیروں پر، جہاں درد ہو وہاں پر مس کر کے چھو کر سو جاتے تھے. تو اس کو ہم کو عمل لانا ہے، اور اس کو عمل کرتے ہوئے ہمیشہ کا معمول بنا لینا ہے، اور یہ ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اسے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم دونوں کو اپنے اعمال پورے ادا کرنے والوں میں سے بنائے. اپنے حکموں کو، اللہ اپنے حکموں کو پورا کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.